اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان ویلاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ ادریس الرحمان ویلاگ کو سٹارٹ کرنے سے پیشتر آپ سے درخواست رہے گی کہ ادریس الرحمان ویلاگ کا اگر کنٹینٹ آپ کو پسند آیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک مزید کنٹینٹ بھی پہنچے تو ادریس الرحمان ویلاگ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ پھر آپ کو جب نیا ویلاگ آئے تو آپ تک اس تک یہ اطلاع پہنچ جائے۔ اور اگر آپ کو یہ کنٹینٹ پسند ہے اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ آج کے ہم ویلاگ کی طرف آتے ہیں اور آج میں آپ کے پاس لایا ہوں ایک اچھوتا موضوع۔ مطلب ہمارے ہاں کافی عرصے سے اب یہ ایک ٹرینڈ سامنے آیا ہے کہ بعض خاص مواقعوں پر ہمارے ہاں انٹرنیٹ سروس بند ہو جاتی ہے، یا پھر کوئی پلیٹ فارم جیسے یوٹیوب ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اور بلکہ اب تو حالیہ کچھ مہینوں سے ٹویٹر جو ہے وہ بند ہی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں شاید یہ مسئلہ جو ہے بہت زیادہ ہے، اور پاکستان ہی دنیا میں شاید وہ ملک ہے جہاں اس نوعیت کے مسائل فیس ہو رہے ہیں۔ تو میں آج آپ کے لیے ایک حیران کن رپورٹ شیئر کرنے لایا ہوں کہ جی ہم اس دنیا میں ہم کوئی اکیلے نہیں ہیں جو ہم یہ بھگت رہے ہیں، بلکہ ہمارے حیران کن پر وہ ایسے ممالک جن کے بارے میں ہمارے تاثرات شاید اس نوعیت کی ہیں کہ جی جناب وہ تو دیکھیں دنیا کے بڑا ایڈوانس ملک یا ترقی یافتہ ملک ہے، یا وہ بڑا ترقی پذیر ملک ہے اور ایمرجنگ ملک ہے، تو وہاں یہ ایشوز نہیں ہے۔ جی دیکھیں ہمارا ہمسایہ انڈیا، وہ ہمیں کیا، انڈیا جو ہے وہ میانمار، ایران کو بھی ایون پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ تو آج میں آپ سے کچھ حقائق شیئر کرتا ہوں، چلیں آتے ہیں رپورٹ کی طرف۔ ڈیجیٹل شہری حقوق پر توجہ دینے والی ایک این جی او ایکسس ناؤ کی جانب سے ایک حالیہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ ہندوستان انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن میں دنیا میں سب سے آگے ہے۔ سکڑتی جمہوریت بڑھتے تشدد نامی اس رپورٹ میں 2023 میں انٹرنیٹ کی بندش کے 2083 واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں سے 41% بھارت میں ہوئے۔ 2023 میں انٹرنیٹ کی بندش کے 116 واقعات کے ساتھ ہندوستان انفارمیشن بلیک آؤٹ کو نافذ کرنے والے ملکوں میں میانمار اور ایران میں سے بھی آگے نکل گیا۔ رپورٹ میں 2022 کے مقابلے میں 41% اضافے کے ساتھ عالمی سطح پر انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کے بڑھتے ہوئے خطرناک رجحان پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس میں اس اضافے کو جاری تنازعات اور بڑھتے ہوئے جغرافیائی سیاسی تناؤ سے منسوب کیا گیا ہے۔ ایکسس ناؤ کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 2016 کے بعد سے ریکارڈ کیے گئے 1458 شٹ ڈاؤن میں 53% صرف ہندوستان ہی میں ہوئے، جو مختلف بحرانوں کے جواب میں وہاں حکومت کے اس رسپانس کو ظاہر کرتا ہے۔ حالیہ برسوں میں انٹرنیٹ کی بندش کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے نافذ کیا گیا ہے۔ حالیہ برسوں میں انٹرنیٹ کی جو بندش کی وجوہات میں مظاہروں کو کچلنے سے لے کر تعلیمی امتحانات کے انتظام کرنے اور شہری بد امنی کو روکنا شامل ہے۔ رپورٹ میں صرف 2023 کی پہلی ششماہی میں ہندوستان کی معیشت کو $1.9 بلین کے نقصان اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں $118 ملین کے نقصان کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ رپورٹ میں انٹرنیٹ سوسائٹی کے نیٹ لاس کیلکولیٹر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ ایک دن کی بندش سے بھی ملک میں 379 افراد بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ 2023 میں بھارت میں 64 شٹ ڈاؤن ہوئے، جس میں سے 2023 میں بھارت میں 64 شٹ ڈاؤن نے ایک سے زیادہ اضلاع کو متاثر کیا۔ منی پور اور پنجاب میں سب سے زیادہ طویل شٹ ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا۔ 3 مئی سے 3 دسمبر تک منی پور میں 212 دن تک انٹرنیٹ کی معطلی رہی، جس نے علاقے کی آبادی کو نمایاں متاثر کیا۔ رپورٹ میں اس طرح کی بندشوں کے سنگین نتائج پر روشنی ڈالی گئی ہے، خاص طور پر خواتین جیسے کمزور گروہوں کے لیے جنہیں جنڈر بیسڈ پرتشدد واقعات کو دستاویزی شکل دینا اور رپورٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مزید برآں رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ ہندوستان کی 13 ریاستوں میں 2023 میں مقامی یا ریاستی سطح پر انٹرنیٹ کی بندش دیکھی گئی، جو پچھلے سالوں کے مقابلے میں نمایاں اضافہ ہے۔ مزید برآں ہندوستان میں شٹ ڈاؤن کے دورانیے میں خاطر خواہ اضافہ دیکھا گیا۔ 41% شٹ ڈاؤن
5 یا اس سے زیادہ دن تک جاری رہے، جبکہ 2022 میں یہ تعداد صرف 15% تھی۔ بھارت کی پیروی کرتے ہوئے میانمار نے 37 شٹ ڈاؤن نافذ کیے، جبکہ ایران نے 34 شٹ ڈاؤن نافذ کیے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس عرصے کے دوران مجموعی طور پر 39 ممالک میں انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا، جن میں پاکستان میں 7 اور عراق میں 6 شٹ ڈاؤن ہیں۔ ہمارا تو نمبر ہی بہت دور ہے، ہم سمجھتے تھے پتہ نہیں ہمارے یہاں شٹ ڈاؤن زیادہ ہوتے ہیں۔ مثلا وہ جس دن کوئی سیاسی ایک پارٹی ہے اس کی کوئی میراتھن ہوتی تھی، اس دن انٹرنیٹ بند ہو جاتا تھا، الیکشن والے دن بھی انٹرنیٹ بند رہا۔ تو ہمارے یہاں ابھی دیکھیں بہت تھوڑے واقعات ہیں۔ انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے جو وجوہات میں انہوں نے لکھا کہ حکام کی طرف سے انٹرنیٹ کی بندش کو تشدد، جنگی جرائم اور دیگر مظالم کو آسان بنانے اور بڑھانے کے لیے استعمال کرنے کے پریشان کن رجحان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ سرحدی تنازعات میں گھرے فلسطین اور یوکرائن کو بالترتیب 16 یعنی فلسطین کو 16 اور یوکرائن کو 8 شٹ ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ ان کی اپنی حکومتوں کی بجائے بیرونی جماعتوں کی جانب سے عائد کیے گئے تھے۔ تنازعات اور مظاہرے دنیا بھر میں انٹرنیٹ کی بندش کے بنیادی محرکات کے طور پر سامنے ابھرے ہیں۔ 2023 میں بالترتیب 9 ممالک میں 74 اور 15 ممالک میں 63 شٹ ڈاؤن ہوئے، یعنی 2023 میں 2023 میں تنازعات کی وجہ سے 9 ممالک میں 74 شٹ ڈاؤن ہوئے اور مظاہروں کی وجہ سے 15 ممالک میں 63 شٹ ڈاؤن ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ حملہ آوروں نے اپنے اقدامات کو احتساب سے بچانے کے لیے انٹرنیٹ کی بندش کا استعمال کرتے ہوئے فلسطین سے لے کے میانمار، سوڈان اور یوکرائن تک ہزاروں جانیں لے لیں۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ انٹرنیٹ کی بندش کو مظالم انسانی حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ اس کا استعمال کہاں نہیں ہوا کہ حملہ آوروں نے اپنے اقدامات کو احتساب سے بچانے کے لیے انٹرنیٹ کی بندش کا استعمال کرتے ہوئے فلسطین سے لے کر میانمار، سوڈان اور یوکرائن تک ہزاروں جانیں لے لیں۔ ہم انہیں کامیاب ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ 2016 کے بعد پہلی بار تنازعات انٹرنیٹ کی بندش کے اہم محرک کے طور پر ابھرے ہیں۔ مزید برآں قدرتی آفات کے ساتھ منسلک شٹ ڈاؤن ایک پریشان کن رجحان کے طور پر سامنے آیا ہے۔ امتحانات میں نقل روکنے کے لیے ہندوستان سمیت 6 ممالک میں 12 شٹ ڈاؤن کیے گئے۔ قدرتی آفات بھی ایک ابھرتے ہوئے محرک کے طور پر ابھری ہے۔ اس طرح کے واقعات کے جواب میں 4 ممالک میں شٹ ڈاؤن کا حکم دیا گیا۔ انٹرنیٹ کی بندش اور انسانی حقوق کی دستاویزی خلاف ورزیوں کے درمیان تعلق پر روشنی ڈالتی ہے رپورٹ، جس میں 11 ممالک میں 51 شٹ ڈاؤن کے ساتھ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہوئیں۔ پلیٹ فارم بلاکس، یعنی اگر ہم بات کریں کہ دنیا میں جو مختلف پلیٹ فارم ہیں اس کی بلاکنگ کے اوپر کیا ایفیکٹ ہوئے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی 2022 میں 29 ممالک میں 39 بلاکس سے تعداد بڑھ کر 2023 میں 25 ممالک میں 53 بلاک تک پہنچ گئی۔ حالیہ عرصے میں اس میں ایک ایپلیکیشن یا ایک انٹرنیٹ فورم ہے جو گرینڈر کے نام سے ہے، لوکیشن بیس سوشل نیٹ ورکنگ اور ڈیٹنگ ایپلیکیشن ہے، جو کہ جو LGBT کمیونٹی میں مقبول ہے۔ گرینڈر شاید پاکستان میں شاید میں نے نہیں سنا۔ اس کے علاوہ فیس بک سب سے زیادہ کے بعد جو ہے فیس بک سب سے زیادہ بلاک کیا جانے والا پلیٹ فارم رہا، جسے 11 ممالک میں 23 بلاکس کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹویٹر نے 10 ممالک میں 21 بلاکس کے ساتھ مطلب ٹویٹر 10 ممالک میں 21 دفعہ بلاک کیا گیا، جبکہ واٹس ایپ اور یوٹیوب کو متعدد ممالک میں بالترتیب 19 اور 17 بلاکس کا سامنا کرنا پڑا۔ ایکسس ناؤ نے متنبع کیا ہے کہ پلیٹ فارم بلاکس کی اصل تعداد کو مقامی پلیٹ فارم ترجیحات، محدود پیمائش کی اعداد و شمار، بلاکنگ پالیسی کی حکومتی نفاذ میں تضادات اور بلاک سے بچنے کے لیے افراد کے VPN کے استعمال جیسے عوامل کی وجہ سے کم اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ جو بلاکس ہو رہی ہیں ڈیفرنٹ فورم، تو اس کے وہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ جو اس کے بارے میں جو ایسٹیمیٹ ہے یہ حتمی نہیں ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری جگہوں پہ حکومتوں کی پالیسیوں کی تعداد ہیں اور لوگ اس سے بچنے کے لیے VPN کا استعمال بھی کرتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ صحیح تعین کرنا ممکن نہیں ہے۔ جس طرح پاکستان میں آج کل دیکھیں کہ ٹویٹر بلاک ہے اور جو لوگ یوز کر رہے ہیں وہ VPN کا سہارا لے رہے ہیں۔
تو یہ تھا جی آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا. خوش رہیں، بعد میں السلام علیکم.